تیمم کی جو سہولت رکھی گئی ہے اس وقت ہے جب کہ آپ وضو نہ کر سکتے ہوں اور پانی نہیں نہا سکتے ہوں تو اس کے بدلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کرنے کے لیے جو عذر قرار دیا گیا، جو مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے تیمم کر سکتے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے پانی کا نہ ملنا، یا تو پانی موجود نہیں ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، بازو والوں کے پاس ہے تو لے سکتے ہیں، تو پھر تیمم نہیں کر سکتے۔ ایک میل کا فاصلہ بیان کیا گیا کہ ایک میل تک پانی نہیں ہے، آپ کو یقین ہے نہیں، ایک میل جو ہے 1.5 کلومیٹر سے کچھ زائد ہوا کرتا ہے، تو لہٰذا جیسے سفر میں ہوتے ہیں بسا اوقات تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی کا وجود نہیں ہے، معلوم ہو گیا یا دیکھ کے آ گئے تو پانی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں نہیں ہے لیکن باہر بور ہے، باہر سے لے کے آ سکتے ہیں تو لے کے آنا پڑے گا، پانی کا استعمال کرنا پڑے گا، تیمم نہیں کر سکتے۔ یا پھر پانی ہے لیکن نہیں ہونے کے برابر ہے، یعنی بور میں ہے لیکن لائٹ نہیں ہے، کنویں میں ہے لیکن ڈول نہیں ہے، یا کوئی خطرہ ہے پانی کے پاس جانے سے، جنگل میں ہے، بولی ہے وغیرہ قریب میں ہوں گی لیکن جانوروں کا خطرہ ہے وہاں پر، ایسی کوئی وجہ ہو کہ ہونا نہیں ہونے کے برابر ہے، تو پانی نہ ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو تو پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مرض جو ہے، بیماری، اس کی وجہ سے تیمم کر سکتے ہیں۔ بیمار نہیں ہے لیکن اندیشہ ہے کہ اگر وضو کریں گے، پانی کا استعمال کریں گے، پانی نہائیں گے تو پھر بیمار ہو جائیں گے، ایسا ہوا بھی سابق میں، یا ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ آپ پانی نہیں نہا سکتے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پہلے سے بیمار ہے، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، بیماری کے آنے کا اندیشہ ہے یا بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ، یا سردیوں کی رات ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گرم پانی کو گرم کرنے کی سہولت بھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا ایسا نہیں کہ فجر کو ناغا کر دیا، ایسا اس کی اجازت تو بالکل نہیں ہے۔ تیمم کی سہولت رکھی اس لیے گئی تاکہ نماز میں ناغا نہ ہو، تو اس صورت میں کہ بہت سردیوں کی رات ہے، ڈر ہے کہ پانی نہا لیں گے، پانی نہانا ضروری ہو گیا تو طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت پھر تیمم کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے سر پہ پتھر لگا اور زخم ہو گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ پھر اس کو احتلام ہوا، غسل واجب ہو گیا، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ساتھی بولنے لگے کہ دیکھو پانی ہے اور پانی رہتے ہوئے تم تیمم کیسے کر سکتے ہو، سردیوں کی رات تھی، تو اس نے ہمت کر کے پانی نہا لیا، لیکن اتنا زیادہ وہ خطرناک ہوا کہ اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ بہت ناراض ہوئے، فرمائیں کہ قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو قتل کر دے، ناراضگی کا اظہار فرمائے، اور فرمائے کہ جو علم سے عاجز ہے، جس کو معلوم نہیں ہے، اس کی شفا یہ ہے کہ وہ پوچھے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، بتا دیے کہ نہیں کر سکتے تو بیچارے کی جان ہی چلے گئی۔ نہیں، یہ جو ہو جاتا نا کہ دین کے معاملے میں ہر کوئی بولنے لگ گیا، معلوم ہوتا نہیں، معلومات حاصل کرتے نہیں، بولتے ہو کر سکتے، کوئی بولتا نہیں کر سکتا، بھئی آپ عالم دین ہیں، آپ واقف نہیں ہیں، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، تو ایسا ہو گیا کہ نہیں کر سکتے بول دیا اور اس شخص کی جو ہے جان چلی گئی۔ تو جب مجبوری ہو، چاہے پانی نہ ملنے کا معاملہ ہو، چاہے بیماری کا معاملہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، تیمم کے فرائض اور اس کا طریقہ کیا؟ ہاں، تیمم کے فرائض، دیکھیے پہلی بات ہے کہ 3 فرائض ہیں تیمم کے اندر۔ پہلی چیز ہے نیت کرنا، اور نیت کرنا ضروری ہے اس کے اندر۔ غسل کے اندر ہم نے کہا کہ اگر کوئی بغیر نیت کے بھی، بغیر دل کے ارادے کے بھی اگر کوئی پانی نہ لیا، غلطی سے پیر پھسل گیا، حوض میں گر گئے، سارا جسم بھیگ گیا، منہ میں پانی چلے گیا، ناک میں پانی چلے گیا، تو غسل تو ہو جاتا۔ تیمم میں باضابطہ دل کا ارادہ ضروری ہے، نیت کرنا ضروری ہے کہ میں وضو کے بدلے میں تیمم کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، یا غسل کے بدلے میں کر رہے ہیں تو میں غسل کے بدلے میں تیمم کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، نیت ضروری ہے۔ اب سوال یہ کہ اس میں نیت کیوں ضروری ہے، غسل میں ضروری نہیں ہے، وضو میں ضروری نہیں ہے؟ تو علماء کرام فرمائے کیونکہ غسل اور وضو ہوتا ہے پانی سے، اور پانی کا کام ہی ہے پاک کرنا، آپ نیت کریں نہ کریں اس کا کام ہی وہ ہے۔ تیمم کیونکہ ایسی چیز سے کیا جاتا ہے جس کا کام صاف کرنا نہیں بلکہ میلا کرنا ہے، وہی مٹی، تو جب اس کو پاک کرنے والی بنانا چاہتے ہیں، آپ اس سے پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو حکم ہے کہ نیت کرو۔ تو نیت سے پھر چیز کی گویا کہ حقیقت بھی بدل جا رہی ہے یہاں پر، تو نیت کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا فرض ہے چہرے پر مسح کرنا، اور تیسرا فرض ہے دونوں کوہنیوں سمیت جو ہے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اب جہاں تک طریقہ کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے معلوم رہنا چاہیے، تاکہ ضرورت کے وقت جو ہے نمازوں کو ناغا نہ کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی سہولت ہم کو اسی لیے دی ہے تاکہ ہم یہ بہانہ نہ بنائیں کہ
سردی بہت ہے پانی کہاں نہائیں گے، یہ بہانہ نہ بنائیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے وضو کریں گے تو کیا ہوگا، یہ بہانے نہیں بنانا، پانی نہیں ہونے کا بہانہ نہیں بنانا، کیونکہ نماز کبھی معاف نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، غسل نہیں کر سکتے تیمم کرو، لیکن نماز مت چھوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، نماز کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اتنی سہولتیں دینے کے باوجود بھی نماز کو چھوڑیں گے تو پھر بہت غلط بات ہوگی، گناہ کبیرہ ہے۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو ایسا کشادہ کر کے، دونوں ہاتھوں کو اس کے انگلیوں کو پھیلا کر پاک مٹی پر، یا مٹی سے بنی ہوئی چیز ہے، دیوار ہے، گھڑا ہے، نہیں، یا مٹی کی جنس سے تعلق رکھنے والی چیزیں، پتھر ہے، ریت ہے، کنکر ہے، دھول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں دھول ہے، غبار ہے، وہیں پہ کرنا ضروری ہے، نہیں۔ غبار اس وقت ہونا پڑتا ہے جب مٹی کے علاوہ کسی چیز پہ آپ جو ہے تیمم کر رہے ہیں، آپ لکڑی پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو دھول ہے تو کر سکتے ہیں آپ، ٹرین میں ہوتے ہیں آپ، لوہا ہوتا ہے ہر طرف، اگر وہاں دھول ہے کونے کے حصے میں کہیں تو وہاں پہ پھر کر سکتے ہیں۔ مٹی پہ کرنے کے لیے دھول ہونا یا غبار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کو پھیلا کر مٹی پر، پاک مٹی پر یا مٹی سے بنی ہوئی چیزوں پر ماریں گے، پھر آگے پیچھے کریں گے، ہاتھ کو جھٹکیں گے تاکہ کنکر وغیرہ کچھ لگے ہیں تو اس سے نقصان نہ ہو جائے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو لے کر سارے چہرے کا مسح کریں گے۔ جیسے وضو میں دھونا ضروری ہے، ویسے ہی سارا چہرے کا مسح ضروری ہے تیمم میں۔ پیشانی کے سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سارا حصہ، یہ حصوں میں مسح ہونا، یہ حصوں میں، ناک کے پاس، کن پٹیوں کے پاس، سارا حصے پہ مسح کریں گے۔ پھر ایک مار ماریں گے آپ پاک مٹی پر، آگے پیچھے کریں گے، جھٹکیں گے، دونوں ہاتھوں کا مسح کریں گے کوہنیوں کے ساتھ، نہیں۔ اب اس کا طریقہ علماء کرام نے فرمایا کہ اس طرح سے کریں کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے پچھلے حصے کا مسح کریں آپ، اس طرح کے 4 انگلیاں اس طرح رکھیں اور 4 انگلیاں کھینچتے ہوئے پیچھے حصے کا مسح کریں پہلے آپ، پھر اوپر حصے کا مسح کریں ہتھیلی سے، اس طرح سے۔ ادھر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کو استعمال کرنا ہے، انگوٹھے کی طرف چلے جانا۔ 4 انگلیوں سے پیچھے حصے کا مسح، آتے وقت جو ہے پھر ہتھیلی سے ادھر کا مسح، پھر یہ 4 انگلیوں سے یہ الٹے ہاتھ کے پیچھے حصے کا مسح اور ہتھیلی سے اوپر کے حصے کا مسح، پھر اچھی طریقے سے رگڑ لے پورا، تو یہ پھر تیمم ہو گیا۔ نیت کرنا ہے، چہرے پر مسح کرنا ہے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہے۔ وضو کے بدلے میں تھے تو وضو کے بدلے میں ہو گیا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ پانی نہیں نہا سک رہے ہیں تو کیا اس وقت بھی یہی طریقہ ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جا رہا تھا سفر پہ اور غسل واجب ہو گیا، میں سمجھا کہ وضو کے بدلے میں تیمم کرنا تو معلوم ہے، لیکن پانی نہانے کے بدلے میں تیمم کیسے کرنا چاہیے نہیں معلوم تھا۔ وہ سمجھے کہ شاید سارے جسم کو جو ہے مٹی لگانا پڑے گا، تو میں لوٹنے لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم کو ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا ہی کافی تھا کہ ایک مار مارتے اور چہرے پہ مسح کرتے اور ایک مار مٹی پہ مارتے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت مسح کرتے۔ یعنی وضو کے بدلے میں آپ تیمم کریں یا غسل کے بدلے میں، طریقہ دونوں کا سیم ہے، خالی نیت کا فرق ہے۔ جب وضو کے بدلے میں کریں گے تو نیت کریں گے کہ وضو کے بدلے میں، جب غسل کے بدلے میں کریں گے تو نیت کریں گے غسل کے بدلے میں۔